أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وفي رواية تحت وسادته أخرجه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور عزیزوں، بعض مسائل ایسے ہیں جو پیش آتے ہیں قرآن شریف میں اور سنت اور فقہ میں ان کی تفصیلات ہیں، لیکن حضرات کو اس کی معلومات کم ہے. مناسب جانا گیا کہ ان میں سے بعض مسائل کی مجالس جمعہ میں تفصیل اور تشریح کر دی جائے. ان میں اصلاً تو مسئلہ توریث کا ہے، وراثت کا ہے کہ مسلمان ورثاء کا خیال رکھے اور ورثاء کس تفصیل کے ساتھ وارث بنتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ پیش آتا ہے اور اس کو وصیت کہتے ہیں. میں نے ضروری سمجھا کہ آج کی نشست میں میں وصیت سے متعلق مسائل بیان کر لوں. وصیت کئی انواع اور کئی الوان پر مشتمل ہے. اصولی طور پر کسی رشتہ دار کے حق میں وصیت کا وجود باقی نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال میں حصے دینے تھے ان کی تفصیل فرمائی ہے کہ یہ شخص اتنا لے گا. مثلا لڑکے کو باپ کی وراثت میں جب بہن ساتھ ہو دوہرا ملے گا، اور لڑکی کو باپ کی وراثت میں ماں باپ کی وراثت میں بھائی کے ہوتے ہوئے ایک کھیرا ملے گا. اور اگر ماں باپ فوت ہو گئے اور صرف بیٹا ہے تو یا کئی بیٹے ہیں تو کل مال میں وہ برابر کے وارث ہوں گے. اور اگر ماں باپ فوت ہو گئے یا ان میں سے کوئی ایک بھی اور صرف بیٹیاں رہ گئی ہے اور دو یا دو سے زیادہ ہو تو وہ 2/3 میں وارث بنتی ہے. 1/3 مرحوم کے بہن بھائی اور دوسرے لوگوں کو ملتا ہے. اگر کسی کے ماں باپ فوت ہو گئے اور اس کی اپنی اولاد نہیں ہے مرحوم کی تو ماں کو 1/3 اور باقی 2/3 باپ لے گا. اور اگر اولاد ہے تو ماں باپ کو 1/6 ملے گا. اگر بیوی مر گئی اور اولاد ہے تو 1/8. خاوند بیوی مر گئی اور اولاد ہے تو خاوند 1/4 لے گا. اور اگر اولاد نہیں ہے
دیکھ بیٹا کو لے لے گا، اور اگر خاوند مر گیا اور خاتون رہ گئی تو پھر دیکھنا ہے کہ اولاد ہے تو خاتون 1/8 لے گی، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 لے گی۔ یہ وہ حصے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ النساء میں ذکر فرمایا ہے۔ جب وراثت کا بیان ہوگا تو پھر تفصیل کروں گا۔ وراثت کا تعلق حقیقت میں موت سے ہے، موت کے بعد وارث بنتے ہیں۔ زندگی میں کوئی کسی کا وارث نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں ماں باپ اولاد کو دینا چاہے تو برابر دیں گے، یہاں تک کہ لڑکے اور لڑکی کا فرق بھی نہیں کر سکتا۔ جتنا بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو دے گا، کیونکہ مرنے سے پہلے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ہدایہ ہے، عطایا ہے، سوغات ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ اور اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری اور مسلم میں ہے، اعجلوا بین اولادکم فی العطیہ، اولاد کو عطایا میں برابر رکھو۔ آگے فقہا نے اس میں یہ تفصیل فرمائی ہے، دینی روایات کو دیکھ کر کے ایک بیٹا بد چلن ہے اور ایک نیک چلن ہے، دونوں برابر عطایا میں تو نہیں ہو سکتے۔ ایک بیٹی فقیر نہیں ہے، کمزور غریب ہے، اور دوسری بیٹی متمول اور مالدار ہے، اور باپ پیسے تقسیم کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ فرق کیا جائے گا۔ ایک بیٹا ماں باپ کی خدمت میں کمر بستہ ہے اور زندگی بھر مطیع و فرمان بردار ہے، اور ایک بیٹا ماں باپ کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، پرلے درجے کا نافرمان و سرکش ہے۔ تو ماں باپ کو یہ اجازت مل سکتی ہے کہ وہ فرق کر لے، البتہ پیغمبر نے ان کو نصیحت کی ہے کہ آپ پھر بھی برابر رکھیں۔ اس لیے فقہائے احناف نے کہا ہے کہ یہ تحفے دینا اور زندگی میں تقسیم کرنا یہ سب مستحبات میں سے ہے۔ فرضیت اور قطعیت تو کسی کی وراثت کی ہوتی ہے، اور وراثت کا تعلق موت سے ہے۔ زندگی میں کوئی کسی کا وارث نہیں ہو سکتا، جب تک باپ زندہ ہے ماں باپ کی اولاد کی کوئی چیز بھی نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں۔ جب تک ماں باپ زندہ ہے اولاد کو مطالبہ کرنے کا حق کے درجے میں حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں نان نفقہ، روٹی کپڑا مکان، جب وہ خود کمانے کے اہل نہ ہو یہ ماں باپ کے اوپر فرض ہوگا۔ بہت سارے فقہا کہتے ہیں قبل البلوغ فرض ہے، اور جب بلوغ کو اولاد پہنچے پھر فرض نہیں ہے۔ ملک خدا تنگ نے اس پائے گدا لنگ نے، سب جائے اور اپنے لیے کمائے۔ لیکن اگر اولاد معذور ہے، مفلوج ہے، اور ان کا اپنے کمانے کا کوئی نظام نہیں ہے، تو پھر ماں باپ کے اوپر ان کا ضروری نفقہ یہ لازم ہے۔ یہ مسائل بہت ضروری ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر زندگی میں دینا چاہے تو برابر کر لے، یعنی لڑکی اور لڑکا برابر ہوں گے۔ اور دنیا میں ایسے مسلمان بھی ہیں جو ساری جائیدادیں بیٹوں کو دے دیتے اور بیٹیوں کو نکال لیتے۔ اس طرح مناسب نہیں ہے۔ ہاں بیٹی کو بٹھائے اور ان کو کہے کہ آپ کا برابر بنتا ہے، یہ آپ کا بھائی ہے اور یہ بہت مسکنت اور فقر میں ہے، اگر آپ اجازت دے دے تو میں اس کو زیادہ دیتا ہوں، اجازت ہو جائے۔ اجازت تو اگر ورثہ دے تو یہ اختیار بھی ہے کہ تمام مال مرحوم کا ایک کو دے دیا جائے۔ اجازت کے بعد تو آدمی اپنی جائیدادیں بھی کسی کو حوالے کر سکتا ہے، لیکن محروم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کو حصہ ملے گا اس مال میں جو ماں باپ چھوڑ مرے یا رشتہ دار، وللنساء نصیب، اور اسی طرح لڑکیوں کا بھی حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں جو چھوڑ مرے ماں باپ یا رشتہ دار، قل مما او کثر،
یہ مال کم ہو یا زیادہ ہو. عجیب بات ہے کہ لڑکے کے لیے نہیں کہا اور لڑکی کے ساتھ کہا کہ مال کم ہو یا زیادہ ہو. لڑکی اور لڑکا دونوں ماں باپ سے وارث ہے. آپ کو کسی کو وراثت سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے. بخاری شریف اور صحیح مسلم اور دیگر معتبرات میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کو کہا حضرت میں زندگی میں اپنے ایک بیٹے کو کچھ دینا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ گوارا ہے. آپ نے پوچھا کہ اور اولاد بھی ہیں یا یہی ایک ہے؟ اس نے کہا نہیں اور بھی ہے. آپ نے فرمایا اعطیتا کل ولدک ہکذا، اوروں کو بھی اتنا دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت ان کو نہیں دینا ہے. آپ نے فرمایا مجھے ظلم اور گناہ کے کاموں میں گواہ نہ بناؤ. تم ظالم اور گناہگار ہو تو مجھے اپنے ساتھ کیوں ملاتے؟ اتنی سخت ناراضگی آپ نے ظاہر فرمائی. اور ایک شخص رشتہ داروں سے بڑا خفا تھا. رشتہ دار ہوتے اس طرح تنگ کرتے رہتے، خاص کر مالدار آدمی کے رشتہ دار وہ ہمیشہ منتظر ہوتے کہ یہ ہمیں کچھ دے. اپنی ہمت تو ہوتی نہیں ہے، دوسروں سے طمع کرتے. تو اس شخص کو غصہ آ گیا اور اس نے چاہا کہ سارا مال اللہ کے نام پر خیرات کر لے. حالانکہ اجازت ہے، زندگی میں ایک آدمی کر سکتا ہے. آپ سے دریافت فرمایا، آپ نے کہا ہے اس طرح نہیں، آپ صرف 1/3 میں تصرف کر لیں، 2/3 محفوظ رکھے. اور آپ نے اس کو نصیحت کی کہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، اس سے بھی کم کر لو. چونکہ وہ رشتہ داروں سے بڑا خفا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے مال کے میرے مرنے کے بعد یہ لوگ وارث اور مالک بن جائے. تو آپ نے اس کو اس طرح فرمایا ان ترکا ورثتک اغنیاء خیر من ان ترکہم یتکففون الناس. آپ نے کیا غیرت کا ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم اس حال میں مر جاؤ کہ تیرے مال پر رشتہ دار آسودہ ہو جائے، یہ بہتر ہے کہ تیرے مرنے کے بعد وہ لوگوں سے مانگتے پھرے. لوگ کہیں گے اتنا مالدار آدمی مرا ہے، ان کے ساتھ کچھ احسان نہیں. انترا کا ورثت کا اغنیاء خیر لک، تیرے لیے بہتر ہے. انترا کا ہم عالتاً یتکففون الناس. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد. اللہ، ایک شخص کو گو زندگی میں اپنے پورے مال و متاع میں تصرف کرنے کی اجازت ہے، لیکن شرعی آداب ہے اپنے لیے بھی ضرورت سے زیادہ آپ خرچ نہیں کر سکتے. اپنی اولاد پر بھی اعتدال کے ساتھ رہیں گے. اعتدال ہمارے دین کا حصہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس کو امت کو ہی اعتدال کی امت اللہ نے بنایا ہے. ہر کام میں اعتدال ہے. خیر الامور اوساطها. تو جو شخص دنیا سے جاتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اس نے کچھ وصیت کی ہے یا کچھ کہا ہے، پہلی بات تو یہ کہ دیکھنا یہ ہے کہ وصیت جائز بھی ہے یا نہیں. اور قاعدہ اسلام کا اس طرح ہے کہ ان الوصیۃ بالباطل باطلۃ. در المختار تنویر غایا رد. ناجائز کام کے لیے وصیت ناجائز گناہ ہے، نافذ ہی نہیں ہونا چاہیے. مثلا کسی نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تمام مال و متاع مسافر خانے میں دے دیے جائے، مدرسوں اور مسجدوں میں دے دیے جائے. یہ اور رشتہ دار موجود ہے، ان سے کسی قسم کا پرسان نہیں ہے.
شریعت یہ کہتی ہے یہ وصیت باطل اور غلط اور گناہ کی ہے، 1/3 میں نافذ ہو جائے گی، اور بقیہ کے لیے رشتہ داروں سے اذن شرط اجازت کہ اس شخص نے دنیا سے جانے سے پہلے اس طرح کہا ہے، شرعاً اس کو ایسا کہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اب اگر تم راضی خوشی سے اجازت دیتے ہو تو تمہارا مال اس کی وصیت میں دیتے ہیں، اور اگر تم اجازت نہیں دیتے ہو تو 1/3 میں اس کا قول اور اس کی وصیت جاری ہوگی، اور 2/3 تو رشتہ داروں کا ہو چکا ہے، کسی کو کسی کے مال بانٹنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ تو بڑی مثال دے دی میں نے، اب چھوٹی مثال بھی دیتا ہوں کہ ایک شخص نے کہا میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کی نماز فلاں جگہ سے پیر صاحب آئے گا کلندر، وہ پڑھائے گا، یا کسی اور مولوی سے اس کی عقیدت تھی اور کہا کہ وہ جنازہ پڑھا دے۔ مرنے کے بعد جنازہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو وصیتیں کر رہا ہے، مرنے کے بعد جنازے کے پڑھانے کا مسئلہ لکھا ہے، سب سے پہلے بادشاہ مسلمین اگر مسلمان ہو اور پڑھانے کا قابل ہو، ورنہ ہمارے پرویز سے کون پڑھائے گا، وہ تو جہاں کھڑا ہوگا وہاں سے بھی لوگ پناہ مانگے۔ تو وہ حقدار ہے، اور وہ بھی نہیں، اس کا قائم مقام قاضی مفتی نائب سلطان وہ بھی نہیں موجود، نہیں پہنچ سکتا، اہل نہیں، تو امام الحی محلے کا امام، محلے کی مسجد کا امام جس کی اقتداء میں وہ فرائض پڑھ چکا ہے۔ اللہ، اب امام صاحب کو پتا ہے کہ اس شخص نے دنیا سے جاتے وقت ایک اور بزرگ کے لیے کہا ہے، اور وہ بزرگ بھی اتفاق سے اہل حق ہے، اہل رشد خیر ہے، بدعتی یا مشرک لعنتی نہیں ہے، ورنہ اس کے لیے تو جنازے میں شرکت بھی جائز نہیں۔ لوگوں سے ہو سکے تو بدعتیوں کو صفوں سے باہر نکالے، کیونکہ ان پر خدا کی لعنت برستی ہے۔ فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے جیسے صف میں کوئی کتا یا گیدڑ آ کے کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ آپ کے نمازی زیادہ ہو، نمازی زیادہ نہیں کرنا ہے، مومن زیادہ کرنا ہے۔ جب وہ بھی اہل حق ہے جس کے لیے مردے نے کہا ہے مرنے سے پہلے، تو امام صاحب سے وہ رسا درخواست کر سکتے ہیں، یا امام صاحب اگر اجازت دے دے تو یہ ہمارا مہمان ہے اور مردے کی بھی خواہش تھی کہ یہ جنازہ پڑھا ہے، یہ بہتر کام ہو جائے گا۔ اگر امام صاحب کو پسند نہ ہو یا وہ اپنے سامنے آگے نہیں بڑھاتا تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، کیونکہ وہ وصیت جو اس نے مرنے سے پہلے کی وہ بے عمل بے اثر وصیت ہے، اور یہ خود جنازہ پڑھانے کا حقدار ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے، در مختار میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے مرنے سے پہلے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 3 دن تک صبح و شام لنگر دے دیے جائے اور کھانے کھلائے جائے، خوب دیگ چڑھائے جائے۔ لکھا ہے ناجائز وصیت، فضول بات۔ شریعت نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ کھانا پکائے اور مردے والوں کو کھلائے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ مردے والے غمگین لوگ لوگوں کی دعوتیں کریں۔ اس کے باوجود اگر کوئی اپنے مردے کے ایصال ثواب کے لیے پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات غیر بریلویانہ رسوم کے نفس خیرات و صدقات فقراء اور مساکین کے لیے تاکہ اس کا ثواب مردے کو پہنچے تو اس کی اجازت و گنجائش ہے، لیکن علماء نے اس شخص کی جرأت کو توڑ دیا جس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد 3 دن تک صبح و شام مرغ و بریان کھلایا جائے گا۔ نہ آپ قبر میں اپنے حساب صحیح کرتے رہنے دیں، یہاں یہ زندوں کے مسائل ہے، آپ تو مال سے نکل گئے۔ اور حدیث میں ارشاد فرمائے کہ دنیا میں آدمی کا تعلق 3 چیزوں سے ہے، سب سے زیادہ تعلق مال سے۔ اوئے 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 توبہ!
اس مال ذلیل نے بڑوں بڑوں کو ذلیل کر دیا. مال جب سامنے آتا ہے لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہے، ایسا دیوانہ ہو جاتا ہے. او بیٹا باپ کے گلے پہ چھرا پھیرتا ہے، او باپ بیٹے کا نام نہیں لیتا، اس کی شکل برداشت نہیں کرتا، یہ مجھے پیسے نہیں دیتا ہے. یہ کیا بیٹا ہے، نالائق نہ، نماز ایک نہ پڑھے، ساری زندگی داڑھی منڈاتا رہے، تمام بدفعلیاں اور بدعمالیاں کرتا رہے، بیٹا ہے پیسے بہت لا رہا ہے. لیکن پیسے نہ دیں تو پھر ماں باپ کو دیکھو کہ ان کا ایمان معلوم ہو جائے. مال کے لیے یہ خود بھی سیاہ و سفید کرتا ہے. کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح کما رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو شریعت سے اور دارالفتہ سے پوچھتے ہیں کہ میرا یہ کاروبار، میری یہ تجارت، میرا یہ لین دین شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ نہیں پوچھتے. جب بغیر پوچھ کے آپ لگے ہوئے ہیں اور پیسے کم و زیادہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں تو اس کا حساب دینا ہی ہے نہیں. تجھ میں اور اسٹیٹ بینک میں کیا فرق ہے؟ اس میں بھی ہر طرف سے آ رہا ہے اور تم بھی ہر طرف سے جمع کر رہے ہو. اللہ. ایک بزرگ کو منہ میں چھالے پڑے ہوئے تھے، وہ جیل میں تھے. کسی جیلر نے یا جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے کسی کے کہنے سے دودھ مقرر کیا کہ بھئی ان کے منہ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، یہ سالن روٹی نہیں کھا سکتے، دودھ پیے. وہ دودھ جام بھر کے لے آیا حوالدار. حضرت آپ کے لیے دودھ مقرر ہوا ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ دودھ سرکار کی طرف سے میرے عذر کی وجہ سے آ رہا ہے یا کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اسپتال کے مریضوں کے لیے جو دودھ آتا ہے اس میں سے. تو انہوں نے دریافت کیا کہ اسپتال کے مریض تو گنتی کے ہوتے ہیں اور بائی نیم ہر شخص کے لیے ایک حصہ مقرر ہوتا ہے. اب یہ جو میں لے لوں گا اتنا دودھ کم ہو جائے گا تو تم مریضوں کو کم کر کے دو گے یا پانی ملاؤ گے نصاب پورا کرنے کے لیے؟ اس نے کہا کچھ کر لیں گے، آپ لے لیں. وہ بزرگ ہنس پڑا. اس نے کہا یہ پیٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں بنایا ہے، قمیص کے نیچے بہت چھپا ہوا ہے، اس میں دودھ ہو یا پانی ہو پتہ نہیں چلتا. یہ پیٹ ہمارا سر کے اوپر ٹینکی پڑی نہیں ہے جس کے لیے ہم سارے حرام کھاتے رہے. چل مریضوں کا دودھ مریضوں کو دو. مجھے کیا ضرورت ہے کہ جیل آ کر کے لوگوں کے ناجائز و حرام دودھ پیتا ہوں. اس حوالدار نے اس واقعے کو لکھا ہے اور لکھا ہے کہ میں نے اس کی تحقیق کی کہ اس مسلمان بزرگ نے اتنی تحقیق اور اتنی چھان بین کیوں کی. اس کے نتیجے میں مجھے اسلام نصیب ہو گیا کہ وہاں جن کے افراد جیل کے کوٹریوں میں بھی اور سلاخوں کے اندر بھی بند ہو کر کے حرام و حلال کا فرق کرتے، یہ سچا مذہب ہے. اس کو آسمانی روشنی کہتے ہیں اور قانون کہتے ہیں جس سے انسان ہر جگہ ایک جیسے مرعوب و متاثر. اللہ. تو حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ مال کے لیے تو لوگ بہت ہی زیادہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ انسان کا تعلق بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. دوسرا تعلق آل و اولاد سے ہے اور تیسرا تعلق اعمال سے ہے، نماز، تلاوت، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تسبیح، درود، خیر خیرات، یہ نیک اعمال ہے صاحب. فرمایا مال تو بستر پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ بیماری جس سے آدمی جانبر نہ ہو سکے اور اسی میں چلا جائے اس کو مرض الموت کہتے ہیں. اور مرض الموت میں جو اس نے مال میں تصرف کیا ہے وہ 1/3 میں نافذ ہوگا.
2/3 رشتہ داروں کا ہے، اس میں سے تصرف باہر پٹک دیا جائے گا. یہ آپ کا حق ہی نہیں تھا. بستر پر لیٹا ہوا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تمام خزانے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے، لیکن اب اس بیماری سے اسی نے سفر کرنا ہے. شریعت نے اس کے دونوں ہاتھوں سے مال نکال لیا، تھوڑا سا 1/3 حصہ اس کو کہا یہ آپ کا ہے، آپ جو چاہے کریں. مال نے تو وہی راستہ چھوڑ دیا. مہر کی تجھ سے توغوتی سے تمگر نکلا، اور موم سمجھاتا تیرے دل کو سو پتھر نکلا. رشتہ دار، اولاد، اعزاء، اہل و عیال، ان کے لیے آدمی دیوانوار دوڑتا ہے. وہی میرا بیٹا، وہی میرا فلاں، وہی میرا رشتہ، میرا کنبہ، میری برادری، میری قوم، قبیلہ. حدیث شریف میں ہے، آپ سے پوچھا گیا امن العصبیت ان یحب الرجل قومه او رجلا من قومه، کیا یہ بھی عصبیت ہے کہ ایک آدمی اپنی قوم، قبیلے یا کسی فرد سے محبت کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو انسانیت ہے، ہر شخص کو اپنی قوم، قبیلے سے محبت ہونا چاہیے. تو اس شخص نے پوچھا کہ فمل عصبیہ، حضرت پھر عصبیت کہتے کس کو ہے؟ اصل میں یہ چندہ لینے نہیں آئے، یہ رسم پورا کرنے آئے. یہ ان کا رسم ہے کہ جولی لے کے ایسے چلیں گے، اگر کسی نے نکال کے دینے ہیں تو وہ بعد میں دیکھا جائے گا. ان کو اس کا ثواب ملے گا کہ آپ خالی جولی دوڑا دیتے. اس اگر نمازیوں نے نکالنا ہے، پیسے بہت محفوظ رکھتے ہیں، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. جنرل مشرف صاحب نے کہا ہے کہ کام جلدی جلدی کرو، سوئی 1 گھنٹہ آگے کرو. بھائی جب اتنی محنت کرتے ہو، جولی چلا رہے ہو، تو جولی کے آداب بجا لاؤ. آپ کو جگہ جگہ رک کے سرخ سفید مسٹنڈے ان کو کہیں کہ آپ گھر سے بالکل صاف ستھرا ہو کے آئے. اس طرح صاف ستھرا تو آپ کفن میں قبر جانے والے ہوں گے، کوئی 58 پاس نہیں ہو. ادارے میں جب آدمی جائے، ہزاروں طلباء، ہزاروں اخراجات، جیب میں ایک بڑی رقم لفافہ ڈالے کہ آج میں نے وہاں دینا ہے. اور یہ صرف کہنے کی بات ہے، یہ پیغمبر کا حکم ہے. سن لے اب ذرا، بخاری اور مسلم کتاب الجمعہ میں ہے، آپ نے فرمایا جمعے کے دن ایک وہ شخص جو بالکل سویرے آیا، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ خیرات کر لیے. جو اس کے بعد آیا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، گویا کہ اس نے ایک گائے اللہ تعالیٰ کے نام پر خیرات کر لی. جو اس کے بعد آیا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ شَاةً، گویا کہ اس نے ایک بکرا اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ و خیرات کر لیا. جو اس کے بعد آیا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، گویا کہ اس نے اللہ کے نام پر جمعے کے دن ثواب کے لیے اور توفیق نہیں دی، ایک مرغی خیرات کر لی. اور جو اس کے بعد آیا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، گویا کہ اس نے مرغی کا ایک انڈا کسی فقیر مسکین کو دیا کہ میری طرف سے یہ لے. اور جو اس کے بعد آئے گا وہ چل کے بیٹھ جائیں گے، چل کے بیٹھ جائیں گے. اب وقت پورا ہو گیا، ملائک نے رجسٹر، کاغذات، کاپیاں لپیٹ لیے. اب جو آئے گا جمعہ پڑے گا، ثواب جمعہ نہیں ملے گا اس کو. اس حدیث سے پتہ چلا کہ جیسے جمعے کے دن سویرے تیار ہونا ہے، صاف کپڑے پہننے ہیں، نہانا ہے، مسواک کرنی ہے، خوشبو لگانی ہے، جامع مسجد میں جانا ہے، سورۃ کہف پڑھنی ہے، بہت دیر تک درود شریف پڑھنا ہے، وعظ اور خطاب سننا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے جن کو عقل دی، طریقہ دیا، حلال مال دیا، وہ یہ خیرات و صدقات کا بھی خیال رکھے. تو اونٹ اور گائے اور بکرے اور مرغے اور انڈے اس لیے بیان فرمائے کہ انسانوں کے درجات ہے. اللہ کے نبی تمام امت کے غمخوار ہے. اللہم صلی وسلم علیہ. اہل و عیال وہ اتنا کر لیتے ہیں کہ مردے کو لے کے قبرستان لے جاتے
اور وہاں قبر میں رکھ کے اس کی تدفین ہو جاتی ہے، اور عجیب شان ہے، اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے۔ ان کو تسلی تب ہوگی کہ جتنا جلد ہو سکے یہاں سے روانہ ہوگا۔ اس لیے بعض صحابہ نے وصیتیں کی کہ جب میری لاش میری قبر میں رکھے تو آہستہ آہستہ مٹی ڈالو اور میری قبر کے ارد گرد کچھ دیر تک بیٹھ جاؤ، لِأَسْتَعَنَ بِكُمْ، تمہاری وجہ سے مجھے ڈھارس رہے گی، حَتَّى أُرَاجِعَ رُسُلَ رَبِّي، یہاں تک کہ سوال کرنے والے فرشتوں کو ثابت قدمی کے ساتھ میں واپس کر سکوں۔ مسلم شریف کتاب الجنائز میں صریح مرفوع مسند حدیث موجود۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ قبر کے پاس کتنا رہے تو آپ نے فرمایا کما ينہر الجزور ويقسم لحمها، جتنی دیر میں اونٹ کٹ کر تیار ہو کر اس کا گوشت بنتا ہے، اتنا وقت لگا ہے۔ مسائل پورے سنیں، پھر جب موقع آئے تو مرد مومن بن کر عمل کرائے۔ موقع تو آتا ہے، جیسے آدمی دنیا میں آئے ایسے جانے والے، کوئی نئی بات نہیں ہے، موت اور حیات لازم ملزوم ہے۔ سب سے زیادہ نقصان مسائل کو اس سے پہنچا کہ خوشیوں میں بھی ان کو کچھ نہ کہے، ارے ان کی خوشیوں میں کیوں خلل ڈالتے ہو، دین کو خلل کہتے ہیں، کلمہ کفر نہ بنے۔ اور ان کے غم اور ماتم میں اگر آپ کہیں کہ یہ خلاف سنت آپ کر رہا ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، اوہو وہ تو پہلے سے غمزدہ تھے، آپ نے اور غمزدہ کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آدھا دین خوشیوں میں چلا گیا، آدھا دین غم میں چلا گیا، اور خالی لنڈورا نیری رام رہ گیا، ستی رام۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں، مسلمان کا غم اور اس کی خوشی دونوں شریعت کے پابند ہوتی ہے۔ غم کے موقع پر اس کو صبر اس لیے اجر دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حدود شرع کی پابندی کرتا ہے، اور خوشیاں اس لیے دیر پا ہوتی ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سرحدوں سے پاؤں باہر نہ نکالے، حدود دین سے تجاوز نہ کرے۔ ہر دونوں موقع مومن کو ببانگ دہل یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ دین کے پر قائم دائم رہیں۔ نہ خوشی ہمیشہ رہے گی جہاں شادمانیاں اور خوشیاں دیکھی جاتی ہے، چند دن میں وہاں سے جنازہ اٹھتا ہوا نظر آتا ہے، اور نہ غم دیر پا ہے جہاں اموات ہوتی ہے، اگلے سال دیکھو اگلے مہینے انہی کے ہاں خوشی کی تقریبات منعقد ہو جاتی ہے۔ رشتہ دار تو قبرستان تک گئے اور مردے کو وہاں رکھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو دین سے تعلق دیا ہے تو سنت کے مطابق تدفین کر لی، اور اب بس واپس جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ تعلق مال سے تھا، وہ بستر پہ جدا ہوا، پھر دوسرا تعلق اہل و عیال سے تھا، وہ قبر تک ہی آ سکتے، آگے کوئی گھر کیا سکتا ہے۔ اگر قبر پر کوئی جھونپڑی بھی ڈالے، ٹینٹ لگائے، ایئر کنڈیشن لگائے اور وہاں بیٹھ جائے تو قبر کے حقوق و آداب پورا کر سکے گا؟ قبر کی موجودگی میں تو ہنسنا گناہ کبیرہ ہے، بعضوں نے کفر کہا ہے، یہ کیسے برداشت کرے گا؟ حضرت حسن مجتبی جب انتقال کر گئے بخاری شریف کتاب الجنائز میں، تو ان کی بیوی نے ان کی محبت میں اور فراق میں ان کی قبر پر خیمہ لگایا اور اس میں بیٹھ کر تلاوت کرتی تھی اور ان کو یاد کرتی تھی۔ بہت لوگوں نے سمجھایا، لیکن بعض عورتیں بھی عجیب ہوتی ہے، کسی کی سنتی نہیں تھی۔ ایک سال جب پورا ہو گیا تھک گئی، خیمہ ویمہ اکھیڑ کر کے روانہ ہو گئی۔ بخاری شریف میں ہے کہ غیب سے آواز آئی، حل وجدوا ما فقدوا، وہ جو ان کا آدمی مر چکا تھا تو کیا وہ زندہ ہو کر کے ساتھ لے جا رہی ہے کیا؟ تو دوسری آواز آئی، بل یئسوا فانقلبوا، نہیں مایوس ہو کر خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ قبروں سے تو مایوسی ہوگی، قبروں سے زندوں کو کچھ نہیں ملے گا، جو کچھ ملے گا وہ اللہ سے ملے گا۔
اگر اس نے اپنا عقیدہ اور عمل درست کیا ہو تو قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ، ہم آج گرمی میں مشینی دور میں محسوس کرتے ہیں کہ عمارات میں ٹھنڈے پنکھے ہو اور سکون دماغ اور دل کے لیے ایئر کنڈیشن ہو۔ یہ آج اس صدی میں تقریباً یہ چیزیں نکل آئی، آپ غور کریں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی زبان سے وہی سے فرمایا کہ قبر میں ایک کھڑکی کی طرح سوراخ ہو جائے گا اور وہاں سے جنتوں کے خوشبو اور ٹھنڈی ہوائیں فیجد ریحہا و روحہا، وہاں کا رزق اور وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ میرے پاس ایک بزرگ آتے تھے کبھی کبھی، تو وہ گرمی ان کو اور طرح لگتی تھی یا ان کی چلت پھرت ایسی تھی تو ایئر کنڈیشن دیکھ کے مجھے کہتے اللہ کی یہی نعمت بہت بڑی۔ میں نے کہا اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ نہیں اور کوئی خاص نہیں، ایمان کے بعد یہ نعمت بڑی ہے۔ خیر گپ شپ میں وہ بات ختم ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بہت فکر تھی کہ ان کو بڑی گرمی لگتی تھی اور قبر کا کیا حال ہوگا۔ اب ایک موقع پر نہ میں نے ان کا تذکرہ کیا، نہ اس وقت وہ مجھے یاد رہے۔ البتہ آدمی جس طرح اپنی عاقبت کے لیے دعائیں کرتا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ جن سے تعلق ہو، جن کا ان سے تعلق ہو، جن سے خیر پہنچی ہو، جن کی وجہ سے شر رکا ہو، جن کے ہم پہ احسانات ہیں، دین اور مذہب پہ احسانات، علم پر احسانات اور مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہوئے، ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعائیں جس قدر بڑھیا ہوگی لوگوں کو شریک کرنے میں، اس قدر دعا میں قبولیت اور اجر بھی اللہ کے ہاں بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ ابو داؤد شریف اور ترمذی میں ہے، ایک شخص نے نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کے دعا مانگنے لگا، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، یا اللہ مجھ پر اور حضرت محمد پر رحم کرے اور کسی پر کرے یا نہ کرے۔ حضرت نے ان کی طرف دیکھا، کہا تحجرت واسعا، بڑے برتن کو تنگ کرنے لگ گیا، ایسے کیوں کہتے ہو؟ سارے عالم سارے جہان کے کلمگو مسلمانوں کے لیے رحمتوں کی دعائیں مانگ۔ اللہم صلی وسلم علی النبی۔ اس شخص کا یہ خیال تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو رحمتیں دینے لگے تو ہماری کم ہو جائے گی۔ وہ ایک شخص تھا ہمارے ہاں، یہ بزرگ ہمارے مہمان یہ جانتے، میں نے پہلے بھی سنا ہے، وہ اصلاً تو فوج میں کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا تھا، پھر فوج سے ریٹائر ہو گیا اور ایک بڑے بزرگ سے بیعت ہوا۔ وہ بزرگ واقعی اللہ والے تھے، نیک خصلت تھے، خدا رسیدہ تھے، کوئی شک نہیں کہ کاملین سے تعلق دین و دنیا میں فائدہ مند ہے۔ وہ بزرگ انتقال کر گئے، اس کے بعد کسی بدعتی سے بیعت ہوا۔ اب عقل اتنی نہیں تھی، موحد بزرگ اور بدعتی بزرگ دونوں میں اتنا فرق ہے جیسے مسلم اور کافر میں، جیسے نبی میں اور ابو جہل میں۔ لیکن بہرحال ان کو اعتماد تھا۔ میں اس زمانے میں اپنے گاؤں میں کتابیں پڑھتا تھا حضرت صاحب سے، تو وہ شکل صورت اس کی بزرگوں کی تھی اور نیک آدمی تھے، فوج چھوڑ کے آئے، اتنی بڑی داڑھی رکھی۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا اور ان کا میں نے نام لے کے کہا کہ ذرا عبدل استاد آپ مسجد میں نماز باجماعت نہیں پڑھتے؟ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے میں تو ساری رات جاگتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، چلے کھینچتا ہوں، مراقبے کرتا ہوں، میرے پاس ثواب کی کمی نہیں ہے۔ یہ غریب مسکین جن کا اور کوئی ذریعہ نہیں یہ جماعتوں میں۔ میں حیران ہو گیا، یار اب یہ کون سا پیر ہے جس سے یہ حمار بیعت ہوا ہے؟ اس کا یہ خیال تھا کہ اگر میں مسجد میں آیا نماز با جماعت میں تو چونکہ میرا آبا لمبا ہے، داڑھی بہت بڑی ہے، تو شاید سارا ثواب مل جائے گا،
میں نے کہا یہ آپ کا طریقہ غیر اسلامی ہے اور آپ کی گفتگو قطعاً غیر عالمانہ غیر اسلامی ہے۔ مسلمان جب تک عاقل بالغ مرد جماعت میں شرکت نہ کرے وہ مجرم ہوگا، الا یکون له عذر مبین۔ جماعت میں نہ آنے کی وجہ ہونا چاہیے، معقول کیوں نہیں آئے؟ بیمار ہے، حادثہ پیش آیا ہے، کوئی لانے والا نہیں، کوئی وجہ ہونا چاہیے۔ بغیر وجہ کے مومن نماز با جماعت ترک نہیں کر سکتا۔ تارک الجماعت ملعون، اس طرح جماعت نہ کرنے والے پر پیغمبر نے لعنت فرمائی۔ تو بعض لوگوں کے خیالات بھی عجیب ہوتے ہیں، اس لیے اس شخص نے کہا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ حضرت نے کہا تحجرت واسعا، خدا تعالیٰ کا فضل احسان مہربانیاں بہت زیادہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ دعا قبول کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انبیاء کا ذکر کر لیں، صحابہ کا نام لیں، بڑے کامل بزرگ جن کے ساتھ آپ کی زیادہ واقفیت ہے، ان کی خیر اور فیض زیادہ پہنچا ہے، ان کا ذکر کرے کہ یا اللہ امام ابو حنیفہ کے درجات بلند فرما، انہوں نے فقہ تدوین کر کے ہمیں بڑی آسانیاں نصیب کی، خدا امام بخاری کے درجات بلند فرما، انہوں نے پیغمبر کی حدیثیں بڑی صحت اور ٹھوس طریقے سے جمع کر کے ہمارے لیے قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب مہیا فرمائی، خدایا دارالعلوم دیوبند کے مشائخ و اساتذہ کے قبور کو نور سے بھر دے، جنہوں نے ہم کو شرک اور بدعت سے چھڑایا، ورنہ کسی مزار کی مسجد میں لگے رہتے اور مزار کے جھاڑو اپنے اوپر پھیرتے اور وہاں غلاف اور چادریں ڈالتے اور اپنا خاتمہ و ایمان برباد کرتے۔ تو جن جن افراد سے آپ کو خیر پہنچی، خواہ وہ دین کی ہو یا دنیا کی، ان کا حق ہے۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور میں ان کے ساتھ کیا احسان کر لوں؟ آپ نے فرمایا جن کو وہ پسند کرتے تھے اور جن کے ان پر احسانات ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس سے آپ کے والد کی روح خوش رہی۔ جی ہمارے والد صاحب کے جاننے والے تھے، اور تیرا جاننے والا کیوں نہیں؟ تو مر چکا ہے کیا؟ والد اور اپنے بزرگوں کے جان پہچان کے لوگ، ان بزرگوں کی وجہ سے ہم پر ان کا حق ہے، ہم خدمت میں کبھی کبھی حاضر ہوں گے، سبحان اللہ، ہمیں موقع ملے گا ان کی مجلس و صحبت میں حاضری دیں گے، ہمارے بزرگ ہمارے بڑوں نے یہاں سے فیض پایا ہے، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بڑوں کے جان پہچان والے ہیں، تو ہم ان کی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے رک لیں گے، قرآن کی کوئی سورت، کوئی دعا، کچھ نہیں ہے، فاتحہ و اخلاص اور درود شریف پڑھ کر کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے نیک بزرگ دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ہمارے بڑوں کے بھی قدردان تھے، خدا ان کے ثواب کے لیے میں نے یہ سورتیں پڑھی، اس کے ثواب سے ان کو منور و معطر فرمائے۔ تاریخ بغداد میں ہے کہ بغداد کے قبرستان میں ایک رات کو ہر مردے کو قبر اتنی بڑھائی گئی اور اس میں ایک مشال روشن کیا گیا اور ہر مردے کو 2 اعلیٰ جنت کے جوڑے دے دیے گئے اور پتہ نہیں کتنی نعمتیں دی گئی۔ تو جس بزرگ کو مکاشفہ ہوا ہے وہ ان مردوں سے پوچھتے ہیں کیا قیامت قائم ہو گئی اور حساب کتاب ہو گیا اور آپ لوگوں کو جنت کی نعمتیں دے دی گئی؟ تو مردوں نے کہا نہیں، قیامت تو ابھی باقی ہے۔ اس راستے سے امام احمد ابن حنبل گزر رہے تھے اور انہوں نے رک کر کے سورت فاتحہ اور 3 دفعہ سورت اخلاص اور درود شریف پڑھ کر قبرستان والوں کو بخشا ہے، یہ اس کا ثواب بٹ رہا ہے۔ تحجرت واسعا، اللہ تعالیٰ کے برتن رحمتوں کے اپنی شان کے مطابق ہیں۔ ان رحمتی وسعت غضبی، اللہ کی رحمت غضب اور غصے پر غالب آئی ہے، تب جا کے مخلوق کے ساتھ فیضان اور مہربانی ہو رہی ہے۔ ہر دم ہر گھڑی
اللہ سے اس طرح دعا مانگنی ہے، خدا اپنی مہربانی اور احسانات نصیب فرما۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ عدل بھی نہ مانگے، عدل سے ہم کہاں بچیں گے، فضل مانگیں گے، احسان فرما اور خصوصی مہربانیاں جو ہم جیسے گناہگار اور مجرموں کے ساتھ آپ کرتے ہیں، خدایا وہ نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں اس کی ایک جھلک ہے۔ کچھ لوگوں کے متعلق رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان لوگوں کی نیکیوں کو، ان لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ یا رب، مثلا ملائک نے کہا کہ جی اتنے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں گناہوں سے، اتنے برے اعمال و غلطیاں ہیں، 100 رجسٹر بھرے ہوئے، حکم خدا کا یہ ہوا کہ 100 کے 100 کو نیکیوں میں شامل کرو، چلو لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بس اس اعلان سے دل کو سہارا ہے کہ کام بنے گا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جتنے ان سے گناہ ہوئے تھے اس سے بڑھ کر اللہ نے ان کو نیکیوں کی توفیق دی، جو بدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور تیسرا یہ کہ جتنے گناہ ان سے ہوئے وہ آگے چل کر نیکیوں کے سبب بن گئے۔ بھئی زکوٰۃ تقسیم کر رہا تھا مستحقین کو، ایک بخیل غنی کو غلطی سے دے دی گئی تو زکوٰۃ تو نہ ہوئی، لیکن اس غنی بخیل کو شرم آئی، اس نے کہا دیکھو یہ عام آدمی ہے، اتنی بڑی رقم زکوٰۃ میں دے رہا ہے، میرے کروڑوں اربوں کربوں نکلتی ہے، آج کے بعد میں ایک پائی پونے کا کمی نہیں کروں گا۔ اس سے غلطی ہوئی تھی لیکن دوسرے کے لیے سبب بن گئی، ہمیشہ کے لیے بننے کی۔ بھئی ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ خیر خیرات اچھے لوگوں تک پہنچے، لیکن وہ ایک بدچلن عورت کو ملی، اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کو گناہوں سے توبے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے احتیاط فرض ہے۔ عقل بلوغ اسلام اللہ نے نصیب فرمایا ہے کہ دیکھ دیکھ کے قدم رکھے، کل کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا اور بڑی تنگ و تاریک جگہ میں بندیوان ہو جائے گی، گرفتار ہو جائے گی۔ اللہ قرآن میں جنات کے بارے میں کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جنات کو بھی پتا ہے یہ گرفتار کر کے پیش کیے جائیں گے۔ توبہ توبہ، جنات بڑے تیز اتر رہے ہو، ایسے باندھ دوں گا کہ ہلنے نہیں دوں گا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، جرائم پیشوں کو دیکھیں گے آپ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں۔ سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے، جسے ادنا سی آگ کی چمک ملے بڑک اٹھے۔ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں سے آگ پھرائی جائے گی۔ اعاذنا اللہ منہا وإیاکم۔ اس لیے دنیا میں زندگی احتیاط سے گزاری جائے، دنیا میں جانے سے پہلے تمام جنجال اور جھگڑے ختم کر دیے جائے، جو چیز جس کی ہے اس تک پہنچائی جائے۔ علماء فرماتے ہیں مال کی وصیت تو مستحب کے درجے میں ہے، لیکن لوگوں کے حقوق اور قرضے جو آپ کے ذمہ ہیں ان کے بارے میں وصیت فرض کے درجے میں۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھنے آتے تو پوچھتے اس پر کوئی قرضہ تو نہیں؟
جب فرمایا جاتا جی حضرت قرض ہے، فرمایا حل لہ وفا، ادائیگی کا کوئی سامان ہے؟ اور جب کہا جاتا کہ نہیں تو آپ پیچھے ہٹتے ہو، فرماتے صلو علیہ، تم پڑھا لو میں نہیں پڑھاؤں گا۔ مقروض کا جنازہ کیسے پڑھاؤں میں؟ حقوق لے کر کے جا رہا، لوگ بڑے خوش ہوتے، آخرت جاتے ہوئے بھی چوری کر کے بھاگتے، بھئی حساب صاف کر لو۔ ہمارا حق محبت ہے آپ کے ذمہ، غریب خانے پہ آ کر حساب صاف کرے۔ اللہ اللہ، ہائے ہائے، دنیا کا نظام چند روزہ ہے، خواب اور خیال ہے، عصر کے بعد کی چلتی ہوئی اڑتی ہوئی گھڑی ہے، اس سے کہیں دھوکہ نہ لگے۔ جہان برادر نہ ماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبس۔ یہ دنیا تو رہتی نہیں ہے، جا رہی ہے۔ مکن تکیا بر ملک پائی و پشت، کہ بسیار کسچوں تو پرورد کشت۔ دنیا و دنیا کے ساز سامان پر سہارا نہ کرنا، تیرے جیسے بہت ساروں کو پالا، جب خوب بنے یکدم گرایا۔ چو آہنگ رفتن کند جان پاک، جب اس مبارک روح نکلنے کا وقت آئے گا۔ چو آہنگ رفتن کند جان پاک، چبر تخت مردن چبر روئے خاک۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سلطان کے تخت پر مرا یا زمین کوری پر مرا، یہ کہا جائے گا ایمان لایا یا نہیں۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آخرت کا سکہ، وہاں کی جائیداد اور سرمایہ ایمان اور نیک اعمال ہے۔ اس لیے فرمایا جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو اس مال کے بارے میں شریعت کے مطابق وصیت کر لے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت اذ ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اب ایک آدمی وصیت تو کر گیا، لیکن جن لوگوں نے وصیت سن لی وہ اس پر عمل نہیں کر رہے، حالانکہ وصیت شریعت کے عین مطابق ہے، اس کا ذکر سن لو۔ فمن بدلہ بعد ما سمع، جس نے وصیت بدل دی جبکہ وہ شریعت کے مطابق تھی سننے کے بعد، فإنما اسمه على الذين يبدلون، اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے ناحق وصیت بدل لی۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ خود سب کچھ سن چکا ہے، جانتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وصیت والے نے کچھ زیادتی کی، طرفداری کی، رشتہ داروں کا فرض ہے کہ اس کو شریعت کے مطابق کر لیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، جو ڈرتا تھا رشتہ دار مرنے والے سے کہ وہ زیادتی کر لے گا یا گناہ کی وصیت، فاصلح بینہم، صلح کر لیا آپس میں، فلا جناح فلا اثم علیہ، اسے کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعے کو میں اس کی مزید تفصیل اور فقہی احکام و مسائل عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خدایا مسلمانوں کے ایمان و عقائد محکم فرما، اعمال کا حسن و قبولیت عطا فرما،
پریشان حال اور بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی امداد فرما، نصرت فرما، ظالمین اور کافرین کے پنجہ استبداد سے ان کو نجات عطا فرما، پاکستان میں آئینی شرعی نافذ فرما، مسلمانوں کو یکا و اتفاق عطا فرما، تفرق حکومت و تفرق سیاست کے مفاسد سے ملک و ملت کو، شاعر دین ملت کو یا اللہ محفوظ فرما۔ جن جن حضرات نے اپنے بیماروں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان سب کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ جو اموات ایمان پر ہوئی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو حضرات آگے بڑھ رہے ہیں نمازیوں کا خیال رکھیں۔ ہمارے علاقے میں ایک عالم صاحب نماز مغرب کے بعد سنن سے قبل درس دیتے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ میں نے ایک مفتی سے سنا ہے کہ فرائض سنن کے درمیان اتنے زیادہ فصل کرنا مکروہ ہے، سنن کے بعد درس جس کے اثر کے بعد، تو عالم نے کہا اس مفتی کی بات مت مانے جس کا عمل بھی ہو، یعنی وہ خود درس قرآن سننے کے بعد دیتا، کمکل ہے وہ۔ فرضوں کے بعد سنت موقع ہے، درس تو نہیں۔ مغرب کی فرض پڑھ کر سنت چھوڑ کر درس دینا صرف مکروہ نہیں، بدترین بدعات میں سے۔ وہ عالم نہیں ہے، عالموں کو بدنام کرنے والا۔ جو 33 دفعہ انگلیاں پڑھنا تسبیحات آئی ہے، اس بارے میں فیصلہ یہ کہ سنت موقع کے بعد پڑھنا ہے۔ پہلے بیٹھ کے پڑھے گا، اب اٹھے گا تو سنت نہیں نفل پڑھے گا، وہ سنتوں کا دشمن ہے۔ تہجد کے برابر ثواب مشکات شریف میں ہے۔ حضرت نے فرمایا جس نے سونے سے پہلے رات کو سورہ بقرہ کے آخر کی جو ہے پڑھی، اس رات اس تہجد کی نماز کے برابر۔ بالکل حضرت خود اپنے پڑھا کرتے تھے۔ کیا یہ حدیث صحیح؟ حضرت تمام اعمال فرماتے، نبی کامل اور جامع ہوتے ہیں۔ الحم شریف کے فضائل میں لکھا ہے کہ بعد از جمعہ 7 بار سورہ الحم اور 7 بار اخیر کے تینوں کل جو شخص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے اندر جمعہ تک حفظ و امان اور شر شیطان سے پناہ میں رکھے۔ درست ہے روایت۔ بسم اللہ کے اخیر میں الحمد کے الف سے وصل کر کے پڑھے، یہ عاملین اور پیروں کے طریقے ہیں، سنت کے خلاف ہے۔ باعث نجات اچھا جی عمر میں لکھا ہے کہ بسم اللہ باللہ علی ملت رسول اللہ کہہ کر میت کو لحاظ میں رکھتے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ والا باللہ والا ملت رسول اللہ، اور کئی ہے والا سنت رسول اللہ، دونوں صحیح ہے۔ جو شخص ساری عمر 1,00,000 بار بسم اللہ کا کامل پڑھے گا تو اللہ اس پر دوزخ حرام کر دے گا۔ فضائل ذکر میں حضرت شیخ نے نقل کیا ہے۔ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقے سے نمازیں پڑھو، خشوع خضوع آ جائے گی۔ قبروں کے قریب کھڑے ہو کر ہنسنے پر وعید آئی ہے، یہ حدیث دوبارہ ارشاد فرمایا۔ قبر و قبرستان میں منع فرمایا ہے، قرآن کریم میں ہے کہ تم قبروں کے ہوتے ہوئے لہو و لعب میں لگتے ہو، عبرت نہیں لیتے ہو۔ ام شریک کہتی ہے نبی نے ہم کو حکم دیا کہ ہم جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھا کر، یہ درست نہیں، یہ روایت غلط ہے۔ بخاری کتاب الجنائز میں ابن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور پھر فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، لیکن مشہور ہے کہ ابن عباس اپنے افعال کو بھی سنت کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے۔ امام شافعی اور احمد کے ہاں سنت ہے، امام بخاری کی رائے بھی یہ اختلاف ہے کہ سنت رسول ہے اور سنت صحابہ ہے۔ درست بات یہ ہے کہ سنت ابن عباس ہے۔ حضرت عمر کا نماز جنازہ سہیب نے مسجد میں پڑھایا اور جنازہ ممبر کے سامنے رکھا گیا۔ ابن عبد البر نے کہا یہ صحابہ کے سامنے ہوا۔ بعد کے اعمال بوجود ہو سکتے ہیں، کوئی عذر ہوگا، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، من صلی علی میت فی المسجد فلا شیء له، جو مسجد میں جنازہ پڑھے گا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ آج بھی مدینہ منورہ میں
الحمدللہ جنازے کو باہر رکھتے ہیں، امام باہر نکل جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی مردہ اور امام باہر ہوتے ہیں، لوگ صفے مسجد میں ہوتی ہے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے ایک شخص بھی مسجد میں کھڑا ہو تو یہ ناجائز ہے۔ سفر میں اگر نیت 15 دن سے زیادہ ہو اور دوسرے ملک میں 2-3 شہروں میں قیام ہو تو نماز پوری ادا کرنی ہو۔ یہ شرط ہے کہ کسی ایک شہر اور آبادی میں کم از کم 15 دن رات ٹھہرنے کی نیت ہو۔ اگر 2-3 شہروں میں 15 دن ہو تو وہ مسافر ہی ہے، وہ ایک جگہ بھی 15 دن نہ ہوئے۔ ایک مسجد میں لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد آپ کو 3 چیزیں باقی رہے گی، قرآن، حدیث اور میری اطاعت۔ یہ روایت درست نہیں ہے، صرف 2 چیزوں کا ذکر ہے، قرآن اور سنت۔ اطاعت و آل والی روایات متکلم فی ہے۔ حرمین شریفین میں امام صاحب اقامت کے بعد صفوں کی درستگی وغیرہ کی چند لمحات کہتے ہیں، ایسا ٹھیک ہے، سووا واستووا ولا تتركوا الفرجات والخلل للشياطين، سووا واستووا لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، لأن تسوية الصفوف من حسن الصلاة۔ یہ سنت الفاظ ہے، صفیں درست کر لو، جڑ جڑ کے کھڑے ہو جاؤ، صفوں کی درستگی سے نماز صحیح ہوگی، نماز میں حسن آئے گا۔ لکھا ہے کہ آپ بھی یہاں اس پر عمل کریں، یعنی اس بے شرم بے حیا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ واحد مسجد ہے جہاں یہ اعلانات ہوتے ہیں اور تکبیر ختم ہونے کے بعد پھر اعلان ہوتا ہے۔ اس کو اتنا بے پیند بے عقل آیا ہوا ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ یہاں بھی عربی میں اعلان کریں، پھر آپ بازار اور دکان میں بھی عربی بولا کریں کہ جو صفیں درست کر لے اور جڑ جڑ کے کھڑے ہو، صفیں درست کرنے سے نماز صحیح ہوگی، یوں نہیں حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ انکم ٹیکس لینے یا دینے سے متعلقہ نوکری جائز، متعلقہ نوکری جائز یا نہیں، حرام کام سے حرام ہی ہوگا، اگر نوکری اس پر موقوف ہے تو ناجائز ہو جائے گی۔ اگر کسی امام کی داڑھی غیر شرعی اور وہ داڑھی کاٹتے ہیں، اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ و تحریمی ہے، یعنی ایسی تمام نمازیں جو اس کے پیچھے پڑی دوبارہ پڑھی جائے گی۔ کسی ادارے یا شخص کو دی ہوئی زکوٰۃ بعد میں واپس مانگی جا سکتی ہے، جب وہ مستحق ہے تو نہیں، بس ان پر اعتماد ہی مناسب ہے۔ دوران بیان ایک بزرگ کے بارے بتا رہے تھے، اول ایمان نعمت، پھر یہ تو ان کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے انہیں قبر ٹھنڈی عطا فرمائی۔ نہیں ہو گئے گروج، تم یہ سے بیٹھے رہتے ہو لاش کی طرح سوچتے نہیں، وہ حدیث سنائی نا اس پر، بس اسی حدیث میں جو آیا وہی کافی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا سماع موتا کے حوالے سے کیا مذہب تھا اور آپ اس حوالے سے کیا تحقیق ہے؟ شاہ ولی اللہ کی اس میں کیا ضرورت ہے؟ اس میں پیغمبر نے کہا ہے کہ مردے سن دیں، شاہ ولی اللہ کہے یا نہ کہے، افراد کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی ضرورت ہے۔ لوگ ہاتھوں میں قرآن اٹھا کر دعا کرتے، یہ منع ہے، بے ادبی۔ اسی طرح طواف میں بھی قرآن لے چلنا اور دعاؤں کی کتاب پکڑ کے گھومنا ناجائز ہے۔ یعنی مقلد کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت نہیں، ثابت ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے 20 حدیثیں اس میں جمع کی ہے۔ مستقل رسالہ ہمارے بزرگ دوست مولانا مفتی عبد المعبود صاحب راولپنڈی والے نے کتاب لکھی ہے، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، بڑی موٹی جلد ہے، وہ پڑھ لیں آپ، اس میں ہماری تحریر بھی شامل ہے۔ تو ایک حقیقت ہے کہ علماء کا آخر یہ نہیں کہ کسی چیز کو آرام کہے، برطرف ہو جائے، بالکل کے ذمہ اس کا صحیح متبادل بھی بتائے۔ سودی بینکوں کا صحیح متبادل کیا ہے؟ سودی بینکوں کا متبادل سود نہ کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ ایک بینک سے نکل کے دوسرے میں جانا چاہتے ہیں، آپ کو اگر جہنم جانے کا شوق ہے تو اپنے پیروں سے چلے، علماء کو اپنا پل نہ بنائے۔ بعض لوگ اپنی لڑکیوں اپنی میراث میں حصہ نہیں دیتے، وہ زیادتی کرتے، وہ محروم ہوں گے اجر و ثواب سے اور بیٹیوں کے حقوق میں گرفتار ہوں گے۔ شریعت کی روح سے کوئی مرض متعدی ہے
کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو پرہیز کا کہا گیا ہے، تو تعدی تو ثابت ہے لیکن بڑے ایمان کے سامنے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور واقعہ وہ ہے جو بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب راستے میں تھے انہیں کہا گیا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں وبا پھیل گئی ہے، تو آپ نے بڑے صحابہ سے مشاورت کی تو آخری فیصلہ یہ ہوا کہ جہاں آ چکا ہے وہاں سے جانا نہیں، اور جس جگہ مرض پہنچ چکا ہے آپ وہاں داخل نہ ہوں۔ غیر شادی شدہ عالم دین نکاح پڑھا سکتا ہے، نکاح پڑھانے کے لیے خود نکاح ہونا ضروری نہیں ہے، بالکل وہ تو زیر جوش خروش سے پڑھائے گا۔ ہاں گاؤں میں اگر کوئی شخص اپنی شادی میں گانا ناچ وغیرہ شریک کام کرے اور دولہا اپنے ہاتھوں کو مہندی لگائے تو علماء اس کے نکاح نہیں پڑھاتے، یہ تنبیہ ہے تاکہ لوگ بچے اس سے۔ اگر نماز وتر مسجد میں نماز تہجد کے ساتھ نہ پڑھے، تہجد کی نماز صحیح ہے یا نہیں، اس طرح مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ کہ جو شخص وتر پڑھ چکا ہے اس کو حکم یہ ہے کہ صبح صادق تک کوئی اور نماز نفل نہیں پڑھ سکتا۔ اب جو پڑھے گا جائز ہوگا، ثواب نہیں ملے گا، خلاف سنت کام کا ثواب نہیں ہوتا، کیونکہ حکم یہ ہے کہ آخری نماز وتر پڑھا کرو۔ تو جو شخص وتروں کے بعد تہجد یا قیام اللیل کرے گا وہ حدیث کے خلاف کرے گا، مخالف الحدیث کے لیے ثواب نہیں ہے۔ اسماء النبی، اسماء الحسنہ اور دعا و ذکر اذکار میں بھی دعات کو بجھی بالکل حرف دعا دے، زوا نہیں ہے۔ برائے مہربانی میرے امتحانات میں کامیابی کے لیے دعا کرے اور صحت و شفا آمین۔ مولانا محمد عمر پالمپوری صاحب کی کتاب مستند روحانی نسخے کیسی کتاب ہے؟ یاد رکھنا یہ مولانا محمد عمر تبلیغ والے نہیں ہیں، یہ ایک اور گجرات میں ایک مل مزدور ہے، اس نے کتابوں سے لکھی اور اچھی کتابیں ہیں، قابل قدر تصنیفات ہیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے اور اس کے لوائقین میں صرف چچزاد بہن اور ماؤں موجود ہے، ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ دارالفتہ والوں کو بھیجتے هل يصح لرجل ان يؤذن عند القبر؟ بل الاذان عند القبر من محدثات اهل البدع۔ اگر کوئی عالم دین مسجد یا کسی اور جگہ محمد کے بجائے یا محمد لکھے اور دلیل یہ بیان کرے کہ ہم تعظیمن لکھتے ہیں، تعظیمن بھی بدعت اور شرک ناجائز، غلط تعظیم۔ آپ دو ٹانگیں اوپر کر لے، سر نیچے لٹکائے، یا محمد تعظیم ہے؟ کوئی تعظیم ہے؟ جو الٹا لٹکا ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد غائبانہ نہیں پکارا گیا، یہ شان رب العزت کی ہے، اس لیے یہ عقیدہ ہی بدعتی اور مشرکوں کا ہے، لہذا ناجائز لوگوں کے ساتھ مشابہت ناجائز ہے۔ مکی صاحب کی اہلیہ کل رات انتقال ہو گیا تو مجھے معلوم نہیں، وہاں سے بہت سارے مکی اب آنے لگے۔ ہر شخص جو مکے سے آتے وہ مکی ہوتا ہے، یہ فرق آپ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اسی نام پر کئی مکی ہے۔ ابھی ایک مسئلے میں ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے خود یہ درد بیان کیا کہ مکی بہت زیادہ پھیل گئے، اب یہ جا کے جو کرتے ہیں لوگ مجھے سمجھتے کہ شاید مولانا محمد مکی نے کیا ہے، معلوم نہیں ہے۔ اللہ اگر واقعی فوت ہوئی ہو یا کسی بھی مومن کا انتقال ہوا ہو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرا کاروبار 10 سال سے بند ہے، اس میں میرا جو حصہ ہے وہ مل جائے خیر کے ساتھ۔ آپ استغفار اور آیت کریمہ کی کثرت کریں، کبھی کبھی رات کو سونے سے پہلے سورۃ یاسین پڑھے، اول و آخر دعا مانگے۔ اللہ، میری بیٹی کی ساس اس کو بہت تنگ کرتی ہے، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے اور دونوں کو پلائے، آپس میں محبت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جن بزرگوں کے ہاں اموات ہوئی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن کے ہاں بیماریاں ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے، جنہوں نے اپنا درد و غم گھٹن ذکر کیا ہے اللہ ان کے لیے عافیت اور خیر سگالی کے اسباب پیدا فرمائے۔ ہمارے استاد اور شیخ کی عمر شریف میں اللہ تعالیٰ برکت دے،
ہمارے بزرگ انور شاہ کے نانا جان، ان کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے. جو مہمان آئے ہیں منصور بھائی کی تقریب سعید میں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات عالی فرمائے. جتنے حاضرین ہیں اور ان کے غائبین ہیں، اللہ سب کی مرادیں پوری فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں رفع دفع فرمائے. معین نام کا ایک آدمی علیل ہے، انہوں نے آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کی ہے کہ اللہ انہیں صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.